کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ لوگ تاریخ کے اسباق پر توجہ نہیں دیتے۔ تاریخ کا یہ کلیہ کہیں اور درست ہو یا نہیں، لیکن بنی اسرائیل کے معاملے میں مکمل طور پر درست ہے، جن کی تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا۔ ان کے پہلے عروج و زوال کے بعد دوبارہ ان کو عروج دیا گیا، اور ان کی غفلت نے پھر دوبارہ ان کے اوپر زوال اور بدترین سزا کو مسلط کر دیا۔ یہ اس وقت ہوا جب ان کے پاس مردوں کو زندہ کرنے والا آیا، مگر پھر بھی ان کے تنے مردہ میں زندگی پیدا نہ ہو سکی۔ بنی اسرائیل کا یہ دوسرا عروج و زوال بھی اپنی حقیقت کے لحاظ سے خدائی جزا اور سزا کا نفاذ تھا۔ یہ اس حقیقت کا بیان تھا کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے جو پردہ غیب میں ضرور ہے، لیکن اسباب دنیا آج بھی اس کے حکم ہی پر کام کرتے ہیں۔ وہی خدا انسانوں کا خالق و مالک ہے، اور ایک روز ہر انسان اس کے حضور پیش ہو کر اپنے حصے کی جزا یا سزا کا سامنا کرے گا۔ انسان کی کہانی میں آج ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کے دوسرے عروج اور زوال کو دیکھیں گے۔ قدیم صحف سماوی کا یہ تفصیلی موضوع ہے۔ قرآن مجید نے اسے بہت اجمال کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا ہے۔ وہاں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے 2 مرتبہ خدا کی رحمت و انعام کا مزہ چکھنے کے بعد نافرمانی کر کے فساد برپا کیا اور پھر اس کی سزا پائی۔ پہلے فساد کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے: بنی اسرائیل کو ہم نے اسی کتاب میں اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم ضرور 2 مرتبہ زمین میں فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے، لہٰذا دونوں مرتبہ سخت سزا پاؤ گے۔ پھر تم نے دیکھا کہ جب ان میں سے پہلی بار کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم تم پر اپنے ایسے بندے اٹھا کر مسلط کر دیتے ہیں جو نہایت زور آور تھے، سو وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس پڑے اور وعدہ پورا ہو کے رہا۔ یہ بخت نصر کے ہاتھوں ملنے والے پہلے عذاب کا ذکر ہے، جس پر انسان کی کہانی کی پچھلی قسط میں تفصیل سے بات کی گئی تھی۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اور اگلی آیت میں بھی سزا کا آلہ کار بننے والی اقوام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیکی و خیر کے پہلو سے اپنے بندے نہیں کہا، بلکہ اس پہلو سے کہا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی پوری کرنے کا ذریعہ بنایا۔ ساتھ میں بنی اسرائیل کے نافرمانوں کی تحقیر کا پہلو بھی ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں وہ تباہ ہوئے ان کی تو خدا کے نزدیک پھر بھی کچھ حیثیت ہے، لیکن خدا سے عہد باندھ کر توڑنے والوں کی یہ حیثیت بھی نہیں کہ خدا انہیں اپنا بندہ کہے۔ بخت نصر قہر الہی بن کر بنی اسرائیل پر نازل ہوا۔ اس نے یہودیہ کی ریاست یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر ڈالا، پھر باقی ماندہ لوگوں اور خاص کر ان کی اشرافیہ کو قیدی بنا کر عراق لے گیا۔ عراق میں اسیری کاٹنے والے بنی اسرائیل کے ساتھ کم و بیش وہی کچھ ہوا جو حضرت موسیٰ کے حکم پر فلسطین میں داخل ہونے سے انکار کرنے والوں کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کو 40 برس کی صحرا نوردی کی سزا ملی تھی، اور بنی اسرائیل کو تقریباً نصف صدی تک بابل میں اسیری کی سزا بھگتنی پڑی۔ اس کے بعد تاریخ کے صفحات پر ایک عظیم حکمران کا ظہور ہوتا ہے جس کا نام خورس اعظم، سائرس اعظم، یا جس طرح قرآن مجید نے بیان کیا ہے ذوالقرنین تھا۔ سائرس اعظم نے 540 قبل مسیح میں بابل کو فتح کیا اور یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دی، جس کے بعد یہودیوں کے قافلے در قافلے یروشلم کی طرف لوٹنے لگے۔ سائرس بنی اسرائیل کے لیے خدا کی رحمت بن کر آیا۔ یہ اس توبہ و انابت کا اثر تھا جو قید کے دوران بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کی دعوت پر کی تھی۔ سائرس نے یہودیوں کو ہیکل سلیمانی کی تعمیری نو کی اجازت بھی دی اور اس میں مالی مدد بھی فراہم کی، جس کے بعد نبیوں کی رہنمائی میں ہیکل کو اثر نو تعمیر کیا گیا۔
اسی زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام نے دین موسوی کی تجدید کی، تورات کو دوبارہ لکھوایا اور بنی اسرائیل سے ایک دفعہ پھر خدا کی وفاداری اور بندگی کا عہد لیا۔ بنی اسرائیل کی اس مذہبی روح کو اس وقت زبردست دھچکا لگا جب ایرانیوں کو شکست دے کر یونانی عالمی سپر پاور بن گئے۔ یونانیوں نے فلسطین پر قبضہ کر کے یہاں اپنی تہذیب اور روایات کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ یہودیوں کا طبقہ اشرافیہ اس سے متاثر ہو گیا۔ آنے والے دنوں میں یونانی حکمرانوں نے بنی اسرائیل پر ان کے دین کو عمل کرنا مشکل بنا دیا اور اپنے مشرکانہ تصورات ان پر ٹھوسنے چاہے، جس کے بعد مقابی تحریک کی شکل میں مذہب پسند یہودیوں نے ایک زبردست بغاوت کی اور نہ صرف یونانیوں کو باہر نکال دیا بلکہ ماضی کی اپنی عظیم سلطنت کے علاقے سے زیادہ بڑے رقبے پر ایک دفعہ پھر بنی اسرائیل کا مکمل خود مختار اقتدار قائم کر دیا۔ یوں حضرت عزیر کی پیدا کردہ مذہبی روح نے اپنا سیاسی عروج اسی طرح حاصل کر لیا جس طرح حضرت موسیٰ کی پیدا کردہ روح کے نتیجے میں حضرت داؤد و سلیمان کی عظیم سلطنت قائم ہو گئی تھی۔ یہ وہ موقع تھا جب خدا کا وعدہ ان سے دوسری دفعہ پورا ہو گیا کہ انہوں نے اپنے قول و عمل سے حق کی شہادت دی تو ان کو غلبہ و اقتدار دے دیا جائے گا۔ پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹا دی اور تمہیں مال اور بیٹے عطا فرمائے اور تمہیں ایک بڑی جماعت بنا دیا۔ یہ تمہارے لیے سبق تھا کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے اور اگر برے کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے کرو گے۔ بدقسمتی سے بنی اسرائیل نے دوسری دفعہ بھی یہ سبق فراموش کر دیا۔ مقابی تحریک جس اخلاقی اور دینی جذبے کے ساتھ اٹھی تھی وہ وقت کے ساتھ زوال پذیر ہوتا گیا۔ اس دفعہ شرک تو بنی اسرائیل کے درمیان اپنی جگہ نہ بنا سکا، لیکن سچی دینداری کی جگہ ظاہری اعمال پر مبنی ایک بے روح دینداری نے اس کی جگہ لے لی۔ وہ دنیا کے سامنے حق کی شہادت پیش کرنے کے بجائے اپنے خود ساختہ دینی تصورات کے ترجمان بن گئے۔ ان کے بعض مذہبی گروہ آخرت کی زندگی کے منکر ہو چکے تھے۔ خدا رب کائنات کے بجائے ان کا قومی دیوتا بن گیا جسے ہر حال میں ان کی مدد کرنی تھی، چاہے وہ کتنی ہی اس کی نافرمانی کریں۔ اس کے ساتھ دنیوی غلبے اور اقتدار کی خواہش نے ان میں دنیا پرستی اور قوم پرستی کی سوچ پیدا کر دی۔ چنانچہ ان کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہوئی اور ان کے باہمی جھگڑوں کا فائدہ اٹھا کر رومی جنرل پومپی نے ان کی ریاست پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد ان کی ریاست کی خود مختار حیثیت ختم ہو کر یہ رومی سلطنت کی ایک طفیلی ریاست بن کر رہ گئے۔ بعد میں یہ ریاست بھی مزید 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل کا وہ اخلاقی فساد اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے اور جس کے نتیجے میں رومی قہر الہی بن کر ان کے اوپر مسلط ہو گئے۔ اس کے بعد جب دوسری بار کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم اپنے کچھ دوسرے زور آور بندے اٹھا کھڑے کرتے ہیں اس لیے کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تمہاری مسجد میں اسی طرح گھس پڑیں جس طرح وہ پہلی بار اس میں گھس پڑے تھے، اور جس چیز پر قابو پائیں اس کو تہس نہس کر ڈالیں۔ بنی اسرائیل پر خدا کا غضب پہلی دفعہ اس وقت نازل ہوا جب انہوں نے اپنے نبیوں کی رہنمائی کو رد کر دیا تھا۔ رہنمائی یہ تھی کہ ان کا اصل مسئلہ سیاسی مغلوبیت نہیں بلکہ اخلاقی زوال ہے۔ بدقسمتی سے دوسری دفعہ بھی بالکل یہی ہوا۔ بنی اسرائیل کا زوال دینی اور اخلاقی نوعیت کا تھا، مگر یہ اس زوال کو محض ایک سیاسی زوال سمجھ رہے تھے۔ وہ اپنے اخلاقی اور دینی زوال سے بے نیاز اپنے دنیوی غلبے کے لیے آنے والے ایک مسیح کے منتظر تھے جو ان کو ان کا کھویا ہوا اقتدار لوٹانے والا تھا۔ ان کا مسیح موعود واقعتاً آ بھی گیا اور ایسی نشانیوں کے ساتھ آیا کہ اس کا انکار ممکن ہی نہ تھا، مگر ان کی توقعات کے مطابق وہ کوئی فوجی جنرل نہیں تھا جو رومی اقتدار کے خلاف مسلح جد و جہد کرتا،
بلکہ وہ ایک عظیم رسول تھا جس نے ان کو عروج کا یہ راستہ دکھایا کہ وہ اپنی اخلاقی اصلاح کریں۔ مگر یہودیوں نے اس عظیم رسول کی دعوت کو مکمل طور پر رد کر دیا اور اس کی جان کے دشمن ہو گئے۔ یہ عظیم شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، جن کے ساتھ ان کی تصدیق کے لیے ایک اور نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی مبعوث کیا گیا تھا، تاکہ یہود ان کی قدر و منزلت کو پہچان کر ان کا استقبال کریں۔ حضرت یحییٰ کی بعثت بنی اسرائیل کی 3 ریاستوں میں سے اس ریاست میں ہوئی جہاں ہیرود اینٹیپاس نامی شخص بادشاہ تھا۔ اس نے ہیرودیاس نامی اپنے ایک رشتہ دار خاتون سے شادی کر لی، جس سے نکاح موسوی شریعت میں ممنوع تھا۔ حضرت یحییٰ جہاں عوام کی اصلاح کر رہے تھے، وہاں انہوں نے بادشاہ کے اس فعل پر سخت تنقید کی، جس کی پاداش میں ان کو قید کر دیا گیا۔ تاہم حضرت یحییٰ کی اس تنقید کی بنا پر وہ عورت ہدف ملامت بن چکی تھی، اس لیے وہ حضرت یحییٰ کی دشمن ہو گئی۔ ایک ضیافت کے موقع پر اس کی بیٹی سلومی نے بادشاہ کے سامنے رقص کیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا کہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ اس نے ماں کی ہدایت پر حضرت یحییٰ کا سر مانگ لیا۔ یوں حضرت یحییٰ کا سر قلم کر دیا گیا۔ ایک رقص کے بدلے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ بنی اسرائیل کس درجے کے بگاڑ کا شکار ہو چکے ہیں۔ حضرت یحییٰ ایک جلیل القدر نبی حضرت زکریا کے صاحبزادے تھے، جن کی پیدائش معجزانہ طریقے پر اس وقت ہوئی جب حضرت زکریا بوڑھے اور ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھیں۔ اس وقت حضرت زکریا کو ان کی بشارت ان کے اوصاف، منصب اور خصوصی مشن کے بیان کے ساتھ سنائی گئی تھی۔ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار اور دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش اور خدا کے نیک بندوں میں سے ایک نبی ہوگا۔ اللہ کے کلمے کی تصدیق سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینا ہے۔ حضرت یحییٰ بنی اسرائیل کو توبہ کی منادی دے رہے تھے۔ یہ بتا رہے تھے کہ آسمان کی عدالت ان کا فیصلہ کرنے کے لیے زمین پر لگنے والی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل ایک بنجر درخت بن چکے ہیں، اور عنقریب ایک عظیم رسول یعنی حضرت عیسیٰ ان کا فیصلہ سنا دے گا۔ انجیل میں ان کی یہ دعوت اس طرح بیان ہوئی ہے: توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ سے عمر میں 6 ماہ چھوٹے اور رشتے میں حضرت یحییٰ کے بھانجے تھے۔ انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ نے ان کی نشاندہی کر کے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ یہی وہ ہستی ہیں جن کی انہوں نے پیشگوئی کی تھی۔ حضرت عیسیٰ کے حق میں یہی گواہی موجود نہ تھی، بلکہ یہ بات معلوم تھی کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ایک کنواری خاتون مریم علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور ان کے معجزات بچپن ہی سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی بن باپ معجزانہ پیدائش پر جب لوگوں نے سیدہ مریم پر انگلی اٹھائی تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے انہوں نے گہوارے سے لوگوں کو اس طرح مخاطب کر کے کلام کیا: میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا، اور جہاں کہیں بھی ہوں مجھے سرچشمہ خیر و برکت ٹھہرایا ہے۔ اس نے مجھے ہدایت فرمائی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کروں، اور مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے۔ مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی کی بشارت ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ آپ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری زمانے میں اپنی دعوت کا آغاز کر دیا تھا، اور شروع ہی سے محیر القول معجزات آپ کو عطا کر دیے گئے تھے۔
میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی ایک صورت بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونکتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ فی الواقع پرندہ بن جاتی ہے، اور مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک بڑی نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا بیان قرآن مجید نے اس طرح کیا ہے، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال ٹھہراؤں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور دیکھو میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ قرآن مجید کی ان آیات کے مطابق حضرت عیسیٰ کوئی نیا مذہب یا شریعت لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ تورات ہی کے پیرو تھے، مگر یہود نے جس طرح تورات کے احکام کی روح، سچے ایمان اور اخلاقیات کو ضائع کر دیا اور چند ظاہری اعمال تک خود کو محدود کر کے دین میں نت نئے اضافے اور پابندیاں ایجاد کر لی تھیں، حضرت عیسیٰ اس صورتحال کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ یہی بات انجیل سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ آپ نے بنی اسرائیل کے اصل مسئلے اور اس کے نتیجے کو 2 جملوں میں اس طرح بیان کر دیا تھا: تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ حضرت عیسیٰ کی مراد یہ تھی کہ بنی اسرائیل کا کام یہ تھا کہ وہ دنیا کے لوگوں کو حق کا ایک زندہ نمونہ بن کر دکھائیں تاکہ دنیا ان کے ذریعے سے ہدایت پائے۔ بنی اسرائیل خود ہدایت کو گنوا بیٹھے تھے، جس کے بعد ان کی مثال اس نمک کی رہ گئی تھی جس کا اپنا مزہ چلا جاتا ہے۔ ایسا نمک کسی کام کا نہیں رہتا۔ یہ اشارہ تھا کہ بنی اسرائیل ظاہری چیزوں کو دین کے نام پر پیش کر کے بظاہر خدا کے دین کی نمائندگی تو کرتے ہیں، مگر دراصل وہ دین کی اصل روح کو گنوا چکے تھے، جس کے بعد انہیں ان کے منصب سے برطرف کیے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ انسان کی کہانی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بیان کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلی قسط تک اللہ نگہبان۔ نگاہ شوق میں آ، پردہ گماں سے نکل، میں اپنی ذات سے نکلوں، میں اپنی ذات سے نکلوں، دولہ مکان سے نکل، نگاہ شوق میں آ، پردہ گماں سے نکل، نگاہ شوق میں آ، پردہ گماں سے نکل۔ جانتا ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، تو جانتا ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، میری زمین پہ اتر، اپنے آسمان سے نکل،